اگست 1958 کو امریکہ کی ریاست انڈیانا کے سٹی گیری میں ایک سیاہ فام بچہ پیدا ہوا جس کا نام مائیکل جیکسن تھا۔ مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے سخت نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے سخت نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح 70 یا 80 برس کی عمر میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے۔ وہ گلوکار بننے کے ساتھ ساتھ ایک ڈانسر بھی بننا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی انہی 4 خواہشات کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ 1982 میں اس نے اپنا البم تھرلر لانچ کیا جس کی 1 ماہ میں تقریباً 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں، اور مائیکل جیکسن کا نام گینز بک کا ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن چکا تھا۔ اس نے اپنی پہلی خواہش پوری کر دی اور گمنامی کو شکست دے دی، اور یہ دنیا کا مشہور ترین گلوکار بن چکا تھا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کے بعد مائیکل نے اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری کروائی۔ اس نے امریکہ اور یورپ کے تقریباً 50 سے زیادہ مشہور بڑے پلاسٹک سرجنز کی اعتماد حاصل کی۔ 1987 تک مائیکل جیکسن کی جلد، شکل و صورت اور حرکات و سکنات مکمل تبدیل ہو چکی تھی۔ اب سیاہ فام کی جگہ ایک گورا چٹا مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کے بعد مائیکل نے اپنے ماضی کو بلا دیا، اپنے سیاہ فام پرانے دوستوں سے قطع تعلق کر لیا، حتیٰ کہ اس نے گورے ماں باپ بھی کرائے پر حاصل کر لیے۔ اس نے اپنے آپ کو مشہور کروانے کے لیے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوائے۔ اب مائیکل کی آخری خواہش تھی کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے۔ لمبی عمر پانے کے لیے مائیکل جیکسن عجیب حرکتیں کرتا تھا اور رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ہاتھوں پر دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ مائیکل نے 12 ڈاکٹر مشکل طور پر اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے جو صبح سے لے کر شام تک مائیکل کو روزانہ اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک چیک کرتے تھے۔ مائیکل کا کھانا پہلے لیبارٹری میں روزانہ ٹیسٹ ہوتا تھا اور پھر مائیکل کو پیش کیا جاتا تھا۔ مائیکل نے تقریباً 15 لوگ اپنی فٹنس اور ایکسرسائز کے لیے مقرر کر رکھے تھے۔ مائیکل نے اپنے دل، آنکھوں، گردوں، پھیپھڑوں اور جگر کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اس نے کچھ ایسے ڈونرز کا بندوبست کیا ہوا تھا جو ضرورت پڑنے پر مائیکل کو اپنے اعضاء پیش کر سکتے تھے۔ ان تمام ڈونرز کا روزانہ کا خرچہ مائیکل خود برداشت کر رہا تھا۔ اب مائیکل کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہ سکے گا۔ لیکن پھر 25 جون 2009 کی رات آئی۔ مائیکل جیکسن کو سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ ملک بھر کے سینئر ڈاکٹر اس کے گھر پر موجود تھے۔ وہ ڈاکٹر اس کو موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے، اور وہ شخص جو کبھی ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات سپرے کی جاتی تھیں، جو 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا لیکن صرف 50 سال کی عمر میں ہی 30 منٹ کے اندر ہی دنیا سے انتقال کر گیا۔ مائیکل جیکسن کی موت کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی، اور یہ گوگل کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ تھا۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ اس کا جسم بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے ڈھانچہ بن چکا تھا، اس کا سر گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ پلاسٹک سرجری کروانے کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا اور ڈیلی اس کو انجیکشن لگائے جاتے تھے۔ لیکن اس تمام احتیاط کے باوجود 150 سال زندہ رہنے کی خواہش رکھنے والا شخص صرف 50 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا، اور یوں مائیکل جیکسن اپنی آخری خواہش پوری نہ کر سکا۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے کہ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن
مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی راک سٹار ہو یا پھر اون۔ دوستو، مائیکل جیکسن کی زندگی کی کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔